السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ صافات پوری کر لی تھی۔ آج نئی سورت کا آغاز ہوگا، سورہ صاد، جو قرآن میں 38 نمبر پہ ہے، 23ویں پارے میں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یہ ایک حروف پہ سورت کا نام ہے، اور بھی سورہ نون بھی اسی طرح سے ایک حروف پہ اللہ نے ایک سورت کا نام رکھا۔ ان میں اس سورت میں انبیاء کا بیان ہے۔ شروع کی آیتوں کا اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو طالب صاحب کے پاس ایک بار مشرکین کا وفد آیا اور کہا کہ آج اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے کہ تبلیغ کرنا بند کر دیں، بعد آ جائیں، ہمارے گھروں میں افرتفری مچی ہوئی ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو طالب صاحب نے کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر یہ ایک کلمہ پڑھ لیں تو سارا عرب بھی ان کا، سارا عجم بھی ان کا، مطلب میں بالکل سرنڈر کر دوں گا۔ انہوں نے پوچھا جی کیا کلمہ؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اتنا سننا تھا، یہ پیر پٹک کے مشرکین بھاگ لیے۔ تب یہ شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد شروع کے 2 رکوع، آیت نمبر 1 سے 26 تک۔ پہلی آیت صاد، یہ حرف المقطعات ہیں۔ ان کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ رسول کو معلوم ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس میں اندازے لگائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یا اللہ کے نام ہیں، مطلب، لیکن کنفرم نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا نہ اللہ نے۔ تو اس لیے یہ بہت سے لوگ انہیں متشابہات میں سے کہتے ہیں، لیکن جو میرے استاد ہیں احمد رفیق صاحب، وہ حرف المقطعات کا علم تھوڑا بہت جانتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی سکھایا، اسی سے ہم ناموں کے بارے میں بتا دیتے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے، لیکن یہ ایک علم ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس نصیحت والے قرآن کی قسم، مطلب یہ جو اللہ رب العزت نے ذکر والا قرآن کہا، اسے شان والا، جس میں اللہ کا ذکر ہے، مطلب تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت ہے اور دنیا سنوارنے کی بات بھی ہے۔ بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب گھمنڈ میں، مخالفت میں اور زدہ میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن تو ہر شخص سے پاک ہے۔ اپنے غرور کی وجہ سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، مطلب کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوا جب یہ پکڑ لیے گئے۔ ہلاک کر دیا اللہ نے، تباہ کر دیا، مطلب کفر کی وجہ سے، ورنہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اس سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں، پہلے بھی اللہ ذکر کر چکے کہ تم تو ہوئی کچھ نہیں، تم سے پہلے بہت بڑی بڑی قومیں ہوئی ہیں بہت طاقتور، انہیں نہیں ہم نے چھوڑا، انہیں ہلاک کر دیا کفر کی وجہ سے۔ تو عذاب کے وقت پھر یہ فریاد بھی کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کوئی بے فائدہ توبہ ہوئی ان کی۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا۔ یہ بھی تمام امتوں کے ساتھ ہوا لگ بھگ، کہ ہم جیسا انسان رسول بنا کے آ گیا، بنا کے بھیج دیا گیا، اور یہ ہمیں نصیحتیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے یہ بات کی تھی، ابو جہل نے بھی کہا تھا معاذ اللہ یہ بات کہ یہ تو جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ تو انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، جو ان لوگوں نے الزام لگائے تمام انبیاء پہ، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ مطلب یہ انہیں عجیب لگتا تھا کہ سالہ سال سے، صدیوں سے ہمارے باپ دادا بڑے جو ہیں اتنے سارے معبودوں کو مانتے رہے، تو ان سب کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا ان لوگوں نے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، مطلب ان لوگوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، ان سے یہ کہتے ہوئے چلے کہ جھوٹے معبودوں پہ جمے رہو، سچے اللہ کی عبادت جو ہے وہ منظور نہیں کی انہوں نے، اور نہ ان کی سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، مطلب سارے رب ختم کر کے ایک اللہ بنانا، معاذ اللہ ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی بڑا مقصد جو ہمارے معبود سے ہمیں چھڑا کے اپنے معبود سے جوڑنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے، مطلب ہمارا پرانا دین ہے، رواج ہے، کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی بات نہیں سنی، توحید کی بات مطلب، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، باطل پہ جمے رہے، اور یہ کہا کہ تو ان کی اپنی من گھڑت بات ہے، معاذ اللہ۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ مطلب سارے کے سارے اللہ بھول گیا، سب کو ایک یہی ملا تھا انہیں، معاذ اللہ۔ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے نبیوں کو کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے امیر، اور اتنا ہماری طاقت ہے، اس کے باوجود بھی انہی پہ اترنا تھا کلام۔ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے ہیں یہ سچے، اور مطلب وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ امین ہے، مگر وہی کو سچ نہیں مانتے تھے، اسے کہتے تھے کہ انہوں نے جھوٹ کر لی اپنی طرف سے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں، مطلب کوئی پکڑ آئی تو سب جو ہے وہ سکتے میں آ جائیں گے، ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں دیکھا، اسی لیے تو یہ جھٹلا رہے اور اس طرح کے الزام لگا رہے کہ ایک یتیم پہ، بڑے بڑے چودھری سردار ہوتے ہوئے ایک یتیم پہ اللہ نے جو ہے وہ نازل کر دیا قرآن۔ سورہ زخرف میں بھی 31-32 میں یہ بات آئے گی۔ آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا، یا کیا ان کے پاس تیری زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ اللہ یہ طے کریں کہ یہ رسالت کیا ان سے پوچھ کر نبی بنایا جائے؟ اللہ نے کہا کیا یہ خزانوں کے مالک ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بنائیں گے؟ اپنے مال کی وجہ سے اس طرح کا تکبر کر رہے ہیں، تو اگر نہیں یہ بات ہے ان کے دل میں تو پھر یہ تسلیم کریں نبی کو۔ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، مطلب آسمان پہ چڑھ کے دیکھ لیں، کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ اگر کر سکیں تو مطلب وہاں کا سلسلہ جو ہے یہ بند کر دیں کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی بھیجنا، تو اللہ نبی بھیجنا بند کر دے، ان کے ہاتھ میں دے دے۔ تو یہاں اللہ نے ایک طرح سے ان کے اوپر طنز کیا کہ جا کے اگر ان کے پاس اتنی قوت ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور وہاں سے سلسلہ بند کرا دیں۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے، مطلب جیسے پچھلے لشکر تباہ کر دیے گئے، یہ بھی تباہ کیا جائے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، مطلب جب کسی پہ غضبناک ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں کیلے گڑوا دیتا تھا یہ فرعون، تو اسے میخوں والے فرعون کہا قرآن نے، اور اسی لیے جو ہے وہ مشہور ہوا تھا کہ یہ تو کیلے گڑوا دیتا ہے انسان۔ تو یہاں اللہ نے انہی کا ذکر کیا کہ ان سے پہلے بھی قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، مطلب شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو درخت کو پوجا کرتی تھی، اسی لیے ایکا والے کہا اس میں، یہ جنگل کو کہتے ہیں ایکا، وہ جو ہے وہ درختوں کو پوجتے تھے۔ یہ کہا کہ بڑے بڑے لشکر تھے، انہیں نہیں ہم نے چھوڑا تو انہیں کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، مطلب شرک کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اے مکہ کے مشرکینوں، تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرو گے تو بچو گے، ورنہ ایسی پھنس جاؤ گے جیسے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں پچھلوں کا۔ انہیں صرف ایک چیز کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے، مطلب سور پھونکے جاتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی، توبہ کا موقع بھی نہیں ہوگا، مہلت نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے بات کہ جب موت آئے گی، کیونکہ نبی نے فرمایا ہر ایک کی موت ہی اس کی قیامت ہے، تو آپ یقین کریں کہ موقع نہیں ملے گا۔ بہت سے میرے اپنے دوستوں میں ایسے گزرے ہیں کہ رات کو سوئے، صبح کو اٹھے ہی نہیں، سوتے ہی رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، مطلب ہٹ دھرمی میں عذاب کو مذاق سمجھ رہے تھے، تو مطلب جو بھی آپ نے ہمیں دینا ہے اس دن وہ دنیا میں ہی دے دے ہمیں، کیونکہ قیامت کو تو ناممکن سمجھتے تھے، تو عذاب کو مذاق سمجھتے، اس لیے کہہ رہے تھے
کہ آج ہی ہمیں عذاب سے جو ہے وہ دو چار کر دے. اتنی جرت ہی ان لوگوں کی. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا. یہاں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. تو اگر مخالفت بڑھے تو اللہ والوں کو جو ہے یاد کرو. داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں کیا کیونکہ سب اللہ والوں پر حق کہنے پر ایک سی مصیبتیں آئیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی کہ داؤد علیہ السلام پہ بھی اس طرح کی پریشانی آئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ضبط کیا تھا. دن کے روزے رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے. اس سے انہیں طاقت ملتی تھی. تمام جتنے بھی انبیاء گزرے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کو داؤد علیہ السلام کے روزے بہت عزیز اور نمازیں بہت عزیز تھی. ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن فاقہ کرتے تھے. آدھی رات کو اٹھ کے قیام کرتے تھے اور تہائی رات تک, پھر آخری حصے میں سوتے تھے. تو جنگ سے کبھی بھی جو ہے وہ فارغ نہیں ہوئے اور فرار نہیں ہوئے کبھی. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے جو اس طرح کا قرآن میں بتایا ہے کہ ان کے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے کورس پہاڑ پرندے مل کے جو ہے نا وہ ایک ساتھ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے جس کا تعلق اللہ نے سے ہو جائے. اللہ ایسے خیال کرتا ہے. ہمیں بھی ایسے ہی صبح شام تسبیح کرنی چاہیے. سوچئے تمام چڑیے پرند ہوا جو ہے نا سب ایک ساتھ رک کے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ. کیسا حسین منظر ہوگا. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام اور صبح کو تسبیح خوانی کریں. مطلب تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ بھی پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ کیسی تسبیح تھی یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن یا تو ان کا چہچہانا یا پھر واقعی اللہ کا نام ان کے ساتھ لیتے تھے. پہاڑ کس طرح سے وجد میں آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن بیان کر رہا ہے. تو اگر واقعی اللہ سے تعلق ہو جائے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس سے. اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے. مطلب اکٹھے ہو کے ایک جگہ اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے لیے. اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا. مطلب ہر طرح کی مادی اور روحانی قوت سے اللہ نے انہیں مضبوط سلطنت دی تھی اور فیصلہ کرنے کا قوت بھی دی تھی. مطلب فیصلہ کن اور ایسی بات کرنی کہ دونوں فریق جو ہیں وہ تیار ہو جائیں, مطمئن ہو جائیں. مطلب بڑھیا خطاب کرتے تھے اور حکمت بھی دی تھی. نبوت اور فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے تمام مادی روحانی اسباب دیے. اللہ نے بکرے کے چروائے کو بادشاہ بنا دیا تھا. یہ داؤد علیہ السلام پہلے چروائے تھے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے چروائے تھے. زیادہ تر نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے بکری ضرور چرائی تمام انبیاء نے. ان کی کامیاب حکومت کا جو سبب ہے ان کی حکمت اور فیصلہ کو جو ہے وہ صلاحیت تھی. صداقت, قوت, حکمت اور نبوت سے لبریز ہوتے تھے ان کے فیصلے. بہت مشہور ہے داؤد علیہ السلام کے فیصلے. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے. اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ مخصوص کر رکھا تھا محراب, اس میں وہ عبادت کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو ایک بار کوئی دعویٰ لے کے نا جھگڑے کا دو بھائی, تو پبلک کا وقت نہیں رہا لگے لیکن وہ ان کی عبادت کا وقت تھا. تو داؤد علیہ السلام نے وقت طے کر رکھے ہوں گے لیکن وہ اس وقت کے علاوہ پبلک میں سے کچھ لوگ جو ہے ان کی عبادت خانے میں آ گئے وہاں پہ, اور وہ ان کا آرام کا ٹائم تھا. جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے. مطلب کیونکہ دروازہ کے بجائے جو ہے دیوار پھاند کے آئے تھے. تو داؤد علیہ السلام جو ایک فطری ڈر ہے, انسانی ڈر, وہ انہیں محسوس ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے. جو آنے والے تھے انہوں نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے ہم سے. ہم دو فریق مقدمہ ہیں, مطلب جھگڑنے والے ہیں, آپس میں ہمارا جھگڑا ہو گیا, ہم وہ مقدمہ لے کے آئے. ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے. مطلب یہ نہ ہو کہ کل یا پرسوں آنا, ہمیں آپ ٹالنا مت, مطلب تاریخیں نہ لگانا ہماری, ہمارا فوراً فیصلہ کر دیجیے, معاملہ اتنا سنگین ہے. سنیے یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99
دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ مطلب یہ اس نے بتائی پوری بات کہ یہ 99 دمبی اس کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، یہ انہیں 100 کرنا چاہتا ہے پوری، اور زوردار انداز میں جو ہے گفتگو سے مجھے دبا لیتا ہے۔ تو یہ میرے اوپر مطلب کیونکہ امیر آدمی ہے، 99 دمبیوں کا مالک ہے، تو وہ جو ہے مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ فیصلہ کریے کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیرا ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسا ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو یہاں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری دمبی پہ بھی اس کی نظر ہے جو غلط ہے، اور اکثر جو ہے حصے دار یعنی کہ پارٹنرشپ میں پارٹنر اکثر ایک دوسرے پہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ اگر دیندار ہو تو یہ کم ہوگا، جو اللہ نے کہا کہ اگر ایمان والے ہوں تو یہ جو ہے اس کے امکان کم ہوتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اکثر۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی جو تجارت کرتے تھے وہ پہنچے کہ حضور ہم سے جانے انجانے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے بزنس میں، تو حضور نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے کاروباروں کو تم صدقات سے جوڑ لینا۔ یہاں وہی بات آئی کہ ایک دوسرے پہ ظلم کر جاتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ مطلب ایمان والے تو بلند کردار والے ہوتے ہیں، ہڑپنے والے نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہا حالانکہ یہ کم ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ اور بھی کہا کہ نیک لوگ ہمیشہ سے کم ہیں۔ تو اس لیے نیکی جو ہے نا یہ بہت ناپید چیز ہے اس دور میں، تو خاص طور سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ وہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے نا تو انہوں نے ایک دم جو ہے فیصلہ سنا دیا، دونوں کی بات سنی بھی نہیں، ایک کی سنی داؤد علیہ السلام نے اور دوسرے کی نہیں سنی، اور فیصلہ کر دیا۔ اس لیے گر پڑے سجدے میں، فوراً احساس ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، رکوع میں جو ہے وہ معافی مانگی اللہ سے۔ ایک دم خیال آیا کہ یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے یہ لوگ اس طرح سے اس وقت میرے پاس آ گئے۔ پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے، پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ اللہ انبیاء کی تو کوتاہیوں پہ بھی توجہ دلاتا رہتا ہے نا، معاف بھی کر دیتا ہے۔ جو یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا، پہلے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا، پھر انہیں وہاں سے نکالا، پھر نبوت عطا فرمائی انہیں دوبارہ سے۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں، داؤد علیہ السلام۔ آج کی آخری آیت، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یہاں اللہ نے دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کیا کرو، عدل کے ساتھ رہو، تو یہ اس میں تاخیر نہ ہو۔ نفس کے پیروکار ہو گئے اور اس سے فیصلہ کر لیا تم نے، کیونکہ نفس کا پیروکار اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے اسباب کے تحت فیصلہ کرتا ہے۔ یہ حاکموں کے لیے جو ہے مشل رہا ہے یہ والی آیت، کہ فیصلہ شریعت سے کریں نہ کہ عقل سے۔ تو اللہ کے نے یہی بات کہی کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، مطلب حاکم بنایا داؤد علیہ السلام کو، خلافت ملی۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کو خلافت ملی۔ نبی آخری خطبے میں کہے گئے کہ تم پیغمبروں کے مطلب تم پیغمبر کے پیغمبر ہو، مطلب آگے بات پہنچاؤ۔ تو جو ہمیں خلافت ملی ہوئی ہے امت کو، آج ذمہ داری یہ ہے کہ عدل اور انصاف کی حکومت زمین پہ ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ نہیں تو دل سے تو کم سے کم یہ کوشش کرتے رہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ یہاں اللہ کی زمین پہ اللہ کا ہی قانون جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ یہ آج الحمدللہ 2 رکوع سورہ صاد کے 26 نمبر آیت تک پورے ہوئے۔